पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मजीद 10 जिला अहदेदारान जमात इस्लामी में शामिल। शमूलियत का ऐलान करने वालों में 3 खवातीन अहदेदारान भी शामिल हैं। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर फरीद भगियाना ने शुरका से खलफ लिया। इजलास में मजमूई कोशिशों से शहर की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म का इजहार भी किया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस्लामी की जानिब से जो है वो इंतखाबात के हवाले से सियासी इक़दाम जो है वो जारी हैं और इसी हवाले से जो है बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें मज़ीद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो है वो 10 अरकान, जिसमें जो है वो ख़वातीन भी शामिल हैं, उनकी जानिब से जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया गया। सवाल पे सच ज़िले अमीर जो है जमात इस्लामी फरीद मगियाना मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, आज जो है 10 मज़ीद काफ लीग के अरकान ने जो है शमूलियत का इख्तियार किया है, क्या समझते हैं इस हवाले से सियासी तौर पर कितने हद तक इस्तेहकाम आएगा जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़फ़र इकबाल साहब जब से जमात इस्लामी के हरावल दस्ते के अंदर शरीक हुए हैं, हरावल दस्ते में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है और इशरत भट्टी साहब उन्होंने अपने दोस्तों के अंदर जमात इस्लामी की दावत, जो कि एक हकीकी दावत है, इस पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए सिवाय सिराजुल हक के इस वक्त पाकिस्तान में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसलिए जमात इस्लामी के पास एक पूरी टीम मौजूद है, एक तजर्बा मौजूद है और मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इसके ऊपर मज़ीद तजर्बे किए जाएँ। अब पाकिस्तानी अवाम को और हमारी जंग की अवाम को बिलखसूस इस तरह मुतवज्जे होना है। तारिक फ़ारूक साबरी साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, मैं फ़रीद अहमद और मलक ज़ुबैर साहब, इशफाक हिसारी साहब, जो कि अपना सिराजुल हक साहब के बाजू हैं, उनकी तरफ से टिकट होल्डर हैं। इंशाअल्लाह हम जंग की आवाम से ये वादा करते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, हम बच्चों की अलग यूनिवर्सिटी अपने रकबे के ऊपर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, बच्चियों की यूनिवर्सिटी को बहाल करवाएंगे, हम कारपेट रोड का जाल बिछाएंगे, हम इंशाअल्लाह ये हमारा जो DHQ है इसके अंदर हम बेड्स के अंदर इजाफा करेंगे, इसको टीचिंग अस्पताल के अंदर हम इंशाअल्लाह कन्वर्ट करेंगे और कभी भी हमारा मरीज़ जो है यहाँ अदम डॉक्टर अदम दवाई की वजह से अलाइड में रेफ़र नहीं होगा। हम जंग की आवाम को यहीं उनकी सेहत की, तालीम की सहूलतें फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह जंग की तरक्की को जो है वो करके दिखाएंगे और इस जंग को डिवीज़न का दर्जा दिलवाएंगे और इस जंग में हर वो काम करेंगे जिसकी जंग वाले उम्मीद रखते हैं। हम खाते यहाँ हैं, हम कमाएंगे भी यहाँ, हम इंशाअल्लाह इसको इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। बस जंग वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि हकीकी क़यादत कौन है, हमारी बात करने वाला कौन है, हमारी खिदमत करने वाला कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इशरत अब्बास भट्टी साहब और इनके दोस्तों ने जैसे फैसला किया है, अब जंग की कई बरादरियाँ और कई तबकात ये फैसला करेंगे कि जंग में जमात इस्लामी को ही हमने बड़ी पार्टी बनाना है। कहने के तौर पर जंग में तरक्याती कामों के अलावा जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको बताएंगे माली साल 2023-24 के दौरान टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रिफॉर्म्स एंड रिसोर्सेज मोबालाइजेशन कमीशन ने FBR को छोटे ताजरों के अलग और आसान इनकम टैक्स गोशवारे बनाने की सिफारिश भी कर दी है। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए बर वक्त और सादा गोशवारा जारी किया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की जानिब से FBR को सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि आइंदा माली साल के दौरान छोटे टैक्स गुजारों के लिए अलग से गोशवारा मुतारिफ करवाया जाए। यानी कि जिस तरह के FBR की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए अलग गोशवारा बनाया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न बनाए जाते हैं, तो इसी तरह वो छोटे कारोबारी अफराद जो कि वकला के ज़रिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, उनकी बाहरी फीसें अदा नहीं कर सकते, या फिर वो टेक्निकल और जो पेचीदा चीज़ें आम रिटर्न में उनसे पूछी जाती हैं वो फ्राहम नहीं कर सकते, या तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर ख़ुद से रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और उसके नतीजे के तौर पर वो टैक्स नेट से बाहर रहते हैं। और फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में लाखों की तादाद में छोटे ताजर रहते हैं जो कि इन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर टैक्स नेट से बाहर हैं। तो उनको टैक्स नेट में लेकर आने के लिए ये इक़दाम उठाए जाएँ कि उनके लिए अलग इनकम टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाई जाए जो कि एक सफ़ा पर मुबनी हो, आसान हो और उसके साथ साथ बर वक्त वो इनकम टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवा दी जाए ताकि उसको वो फिल करने के बाद बर वक्त
FPR حکام کو جمع کروا دیں۔ رواں مالی سال کے دوران بھی FPR کی جانب سے چھوٹے تاجروں کے لیے الگ انکم ٹیکس ریٹرن متعارف کروائی گئی، لیکن وہ بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ FPR کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ٹیکس گزار ہیں ان کو اس کو فائل کرنے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کی جانب سے FPR کو یہ تجویز بھجوائی گئی ہے کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کے لیے اس اقدام پر عمل درآمد کیا جائے، جس سے نہ صرف ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان میں جو انکم اس سے ٹیکس نیٹ اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ عمیر عظمت، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور؟ پرانا چنیوٹ روڈ پر سیوریج اور چند روز قبل آنے والی بارش کا پانی موجود، روڈ پر سیوریج کا پانی موجود ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگی ہیں۔ بات کریں گے وسیم مزید سے۔ وسیم بتائیے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی یا معاملہ کچھ اور ہے۔ پرانا چنیوٹ روڈ پر چند روز قبل آنے والی بارش اور سیوریج کا پانی تاحال موجود ہے، جس کے باعث جو ہے وہ اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے کیمرہ مین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس ٹائم روڈ پر جو ہے وہ سیوریج اور بارش کا پانی موجود ہے، جس کے باعث یہاں پر گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو یہاں پر دیگر کاروبار طبقے سے منسلک افراد ہیں، انہیں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کاروبار کرنا یہاں پر مشکل ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ کوئی دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس قدر مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر؟ مشکلات کیا، یہاں 7 مسجد ہے، لوگ مسجد جانے سے تنگ ہیں، نماز پڑھنے سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، گندا پانی ہے، گزرنے سے دکاندار جو اتنے تنگ ہے، کوئی گاہک آتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو پریشان ہیں۔ CO صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلدیہ کے CO صاحب یہ ہمارا مسئلہ حل کریں، اور جو DCO صاحب ہے، DCO صاحب خصوصی طور پہ مہربانی کریں، ہمارا مسئلہ حل کریں، پانی کا کوئی بندوبست کریں۔ دونوں طرف نالے ہیں، ان نالوں کی صفائی کی جائے تو باہر پانی نہیں آئے گا۔ نالوں کی صفائی کی جائے تو مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہاں پر آپ کے گھر بھی ہیں، کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت شدید مشکلات میں ہیں۔ 5 ٹائم نماز کے لیے ہم نے مسجد میں جانا ہوتا ہے، ہمارے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ حالت ہے روڈ کی، اس سے آگے بھی یہ سیوریج کا اتنا برا حال ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ہم بہت مشکل میں ہیں سر، اس کے لیے ہم انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری یہ مشکل کو حل کریں، کیونکہ عورتوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، بچوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، اسکول ٹائم ہوتا ہے، اور اتنی مشکلات ہوتی ہیں کوئی حد نہیں۔ جی بالکل ہے، یہاں پر اہل علاقہ جو ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور CEO میونسپل کمیٹی سے جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے اور یہاں پر جو سیوریج کا مسئلہ ہے اسے فی الفور حل کیا جائے۔ شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کپاس کی فصل میں بہتری لانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے انٹرنشپ پروگرام متعارف کروا دیے گئے ہیں۔ طلبہ کو 20,000 روپے ماہانہ انٹرنشپ دی جائے گی۔ مقصد کپاس کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ اپڈیٹس کیا ہیں عبدالرحمان اس حوالے سے؟ کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے انٹرنشپ پلان کیا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو 20,000 روپے کی انٹرنشپ دی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار بڑھائی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں جو ہے وہ بھرتیاں کی جائیں گی۔ اسٹوڈنٹس کو جو 7ویں سیمسٹر میں یا MSc کے پارٹ 1 میں انرول ہیں، وہ تمام لوگ اپلائی کر سکیں گے۔ خواتین اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکیں گی۔ جو میل ہے ان کے پاس موٹر بائک کا ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا، ID کارڈ کا ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کو فیلڈ میں بھیجا جائے گا، جہاں پر وہ کسانوں کو بتائیں گے، موٹیویٹ کریں گے، اور بہتر پیداوار کیسے حاصل کرنی ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اسپیشلی جو سنڈی یا سفید مکھی کے حملوں کی وجہ سے کپاس کی فصل کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے ان کو بتایا جائے گا کہ یہاں پر اس میں بہتری کیسے لانی ہے، کپاس کی جو پیداوار مزید بہتر کیسے کرنی ہے۔ یہ تمام عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں تاجروں نے بھی 28 مئی کا دن ملی جوش و جذبے سے منایا۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے 28 مئی کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے شہراز بٹ سے۔ اپڈیٹس دیجیے گا شہراز۔ موقع پر اس وقت مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ خاص طور پر پاک آرمی اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور آج الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں ان کا روٹین ایجنڈا کے ساتھ ساتھ جو مین ایجنڈا رکھا گیا تھا وہ 28 مئی کی مناسبت سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ رانا اسکندر اعظم صاحب موجود ہیں، سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ
وہ 28 مئی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ رانا صاحب بتائے گا، ہم نے 5 دھماکے چاغی کے مقام پر کر کے دشمن کو ایک واضح پیغام دیا آج کے دن، ایک ایٹمی پاور بن کے پاکستان ابھرا ہے، کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت؟ دیکھیں شراز، ایک تو آج 28 مئی بہت خوشی کا دن ہے، وہ اس لیے کہ انڈیا نے جب 5 دھماکے کیے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں پاکستان کو ایسے ہی نگل جاؤں گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا جو خالق ہے ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کی خالق ساتھ میں مددگار پاکستان فوج کو سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے بڑی محنت کی، اور ان کے پوری ٹیم نے تو یہ پاکستان کو ایک ایسا گفٹ دے دیا ہے، بلکہ یہ عالم اسلام کا بم ہے، یہ اسلامی ایٹم بم ہے کہ جس سے پورے عالم اسلام کو ایک تحفظ کا احساس ہے، اور خاص کر کے پاکستانیوں کو تو جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ، اور یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ یہ عالم اسلام کی جو ایٹمی قوت ہے وہ پاکستان ہے، اور کبھی ایسا وقت آیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستانی ایٹم جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال میں لازم ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ایک تجدید کا دن ہے کہ ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن متحد ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی جو حالات بنے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان سفر کر رہا ہے، تو آج کے دن کو ہم یاد اس طرح رکھیں کہ آئیں اس ملک کے لیے سب لوگ متحد ہو جائیں اور اس ملک کا سوچیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہم جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر اس کو زندہ رکھنا بھی ہے، تو کیسے رکھنا ہے وہ ہم نے اپنے کریکٹر سے، کہ ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے کہ شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے شعبہ خواتین اور سابق ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل کی جانب سے تقریب کا اہتمام، شعبہ خواتین کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے آج یوم تکبیر کے حوالے سے شعبہ خواتین کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی صدارت جو ہے سابق ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی، اور یہاں پہ خصوصی شرکت رانا ثناء اللہ کی مسز کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی، ان سے بات کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں میم بتائیے گا کہ آج بہت ہی خوبصورت تقریب کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا، شعبہ خواتین نے جو ہے یہاں پہ شرکت کیا، کیا کہیں گی سوال؟ جی، آج یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین سٹی کا یہ ایک بہت ہی اچھی تقریب تھی۔ آپ کو پتہ ہے زندہ قومیں اپنے سنہری دن بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور یہ دن ایک انقلاب آفرین دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب 1998 میں 28 مئی کے دن چاغی کے پہاڑوں میں میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پوری قوم کے جذبات اور ترجمانی کا انہوں نے خیال رکھتے ہوئے یہ دھماکے کیے۔ حالانکہ بہت سے جو غیر ممالک بیرونی طاقتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ایٹمی دھماکے ہوں، اور انہوں نے بہت ان کو پیشکش کی، بہت کچھ کہا اور ان کو دھمکیاں بھی دی، لیکن میاں نواز شریف نہ جھکے اور بکے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جرأت مندانہ اقدام کیا اور پاکستان کو پہلی اسلامی مملکت بنایا، ایٹمی طاقت بنایا، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ بہت ہی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ مسز رانا سلام ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مس بتائیے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کافی مشکلات جو ہیں لوگوں کو بھی دیکھنی پڑی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی، لیکن پھر بھی اس کا ڈٹ کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سامنا کیا، کیا کہیں گے سوال؟ نہیں بالکل، 9 مئی کو جو ان لوگوں نے کیا بہت ظلم کیا، اپنے ساتھ بھی کیا اور پورے ملک کے ساتھ بھی کیا، اس لیے کہ میں تو خود اس کی جو ہے کہ میرے گھر کو توڑا گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی چادر اور 4 دیواری کو نہیں انہوں نے بخشا، میں نے کہا مجھے اپنی چادر اور 4 دیواری کو بھی بچانا آتا ہے، اگر کسی میں اب ہے جرأت تو آ کے کرے حملہ ہم لوگوں پہ، لیکن اب یہ ہے کہ اب جو آج یوم تکبیر کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ میاں اس کی حفاظت کرے اور ہم لوگ خیریت سے رہیں اور یہ اس بد بلا سے ہم کو بچائے۔ بالکل، پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، اور آج تقریب کا اہتمام جو ہے شعبہ خواتین۔ بہت شکریہ مریم رضا اپڈیٹس کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کی جانب، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی دفتر میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد، جس میں پارٹی رہنماؤں میں سمیت پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بات کریں گے احمد ندیم سے، بتائے گا احمد۔
जी बिल्कुल, टॉपर टैक्सी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत की जानिब से यौम तकबीर के मौका पर केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। तकरीब में जो है पार्टी रहनुमाओं समेत पार्टी कुनान ने भी शिरकत की है। इस हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर अमजद अली जावेद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा यौम तकबीर मनाने का क्या मकसद है और यौम तकबीर के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद ये है कि ये हमारा फ़ख्र का दिन है। 14 अगस्त के बाद 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। जिस तरह क़याम पाकिस्तान हमारी यादों से नहीं बुलाया जा सकता, इसी तरह 28 मई का दिन, जिस दिन हमने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, तो ये दिन भी पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। तो इसलिए इसको मनाया जाता है ताकि हमारे पीछे आने वाली जो नौजवान नस्ल है उसको पता चले कि किस तरीके से हम किन किन मराहल से गुजर कर ये कौम ने अपना पेट काट कर ये मंजिल हासिल की थी और दुश्मन के जो मज़मूम इरादे थे उनको नाकाम बना दिया था। किस तरह पूरी दुनिया हमारे उस वक्त के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर अब प्रेशर डाल रही थी। बिल क्लिंटन जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स था, उसने 5 मरतबा टेलीफोन किया मियाँ साहब को कि आप एटमी धमाके ना किए, लेकिन मियाँ साहब ने उस तमाम जो दबाव था उसको नज़रअंदाज करते हुए एटमी धमाके करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये कौम की और मुल्क की ज़रूरत थी और पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया। और ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऐसा कारनामा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता या उसकी कम नहीं किया जा सकता उसकी ताकत को। तो इसलिए ये दिन हम मनाते हैं ताकि हमारे नौजवानों को और कौम को याद रहे कि किस तरीके से हमने ये हासिल किया था। और आज इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मैसेज है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो शहीद हैं उनको 9 मई को जो वाक़या हुआ, सारी कौम ने देखा कि किस तरह उन्होंने जिना हाउस पर हमला किया, उसको जलाया और पाकिस्तान में शोहदा के जो मज़ार थे उनकी बेहुरमती की और पाकिस्तान के जो दफाई अदारे थे उनकी तकरीम पे हमला किया। तो ऐसी कुव्वतों को पैगाम देने के लिए ज़रूर है कि हम ये दिन मना रहे हैं, उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप जिस बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तखरीब का जो एजेंडा है, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपनी शोहदा के साथ खड़ी है और उनकी तकरीब पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और जिन लोगों ने ये फेल बद किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचा कर इंशाअल्लाह हम जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। यहाँ पर पार्टी कारकुनों की जान से जो नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं, तब उनका यह कहना है कि आज के रोज़ जो है वो पाकिस्तान आठवीं ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आया था, जिसको मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ कारकुनों की अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कोकियावाला रोड पर एतवार बाजार में शहरियों का रश। शहरियों का कहना है गर्मियों की मुनासबत से सस्ते कपड़े और जूते खरीदने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद जानते हैं खजा लियाकत से। जी खजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद एतवार बाजार कोकियावाला रोड पर शहरियों का रश। शहरी जो हैं कपड़े और जूते खरीदते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिनका कहना है कि आम मार्केट में हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी मिल रही है, इसलिए एतवार बाजार से खरीदने के रहे हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत महंगाई हुई है। रमज़ान बाजार ख़त्म हुआ है, उसके फौरी बाद महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमारा बाजार जो सस्ता बाजार लगा है, इसकी मेहरबानी से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये लगना चाहिए, हर इलाके में लगना चाहिए बाजार। महंगाई का तोड़ होना चाहिए, कोई महंगाई सस्ते मिलना चाहिए सामान। जी बिल्कुल, मैं चाहते कुछ और शहरी मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं। जी बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सस्ते बाज़ार है ना, ये जो गरीब आवाम के लिए हवा का एक ताज़ा झोंका है। ये काफ़ी अरसे से ये बाज़ार हमारे बंद थे और अहले इलाका के लोग थे वो बहुत तंग थे। इन बाज़ारों से कम उनको इतनी रिलीज़ मिल जाती है कि उनको एक ही जगह से हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाती है और सस्ती में मिल जाती है। उनके लिए यही बहुत खुशाइन बात है और हम इसका बहुत बहुत आप गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि ये उन्होंने ये दोबारा से ये बहाल किया है।
اور اس سے عوام کو کافی ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، ہم نے شہریوں سے تو اس حوالے سے جاننا، دکانداروں سے اس حوالے سے مزید جان دیں۔ جی بتائیے گا، شہریوں نے تو کہا کہ یہاں پر آپ بتائیے کہ کاروبار کو کتنا فروغ ملتا ہے؟ اتوار کی اتوار جو ہے یہاں پر آپ بازار لگاتے ہیں، کپڑے اور جوتے ہم لوگوں نے دیکھے بہت زیادہ خریدار جو ہے یہاں پہ بہت رش لگا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے السلام علیکم، کہ جو یہ بازار لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، سستا بازار ہے ٹھیک ہے۔ جو پچھلے سال ریٹ تھا نا 700 کا سوٹ، اب یہ 1200-1300 میں ہول سیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے۔ مہنگائی زیادہ ہو گیا، حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں ہول سیل ریٹ کم ملے ٹھیک ہے، مہنگائی کا جو توڑ ہونا چاہیے ٹھیک ہے۔ یہ شہری جو خریدار آئے ہوئے ہیں یہ سب اپنا بآسانی خرید و فروخت کر سکیں ٹھیک ہے۔ آپ کا عرفان علی۔ جی بالکل، ہم لوگوں نے ایک جانب تو شہریوں سے جانا، دوسری جانب دکانداروں سے بھی جانا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام مارکیٹ کی نسبت اگر اتوار بازار کی بات کی جائے، یہاں پر ریٹ جو ہیں کافی حد تک مناسب ملتے ہیں، تو یہاں سے کپڑے جوتے ضرورت کی بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ ریلیف دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو خریدار ہے وہ بآسانی آئے اور آ کے من پسند جو بھی جو چیز خرید سکے، اس کو بآسانی جو ہے ہر چیز جو ہے وہ مل سکے۔ تو شہری جو ہے اتوار بازار آتے ہیں، اپنی من پسند جتنی ہفتے بھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اپنا راشن ہوتا ہے، کاسمیٹکس ہوتی ہیں، کپڑے جوتے جو بھی ہوتا ہے یہاں سر آتے ہیں اور بآسانی جو ہے سستے داموں پر جو اپنی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ دوسری جانب دکانداروں کی حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ انہیں بہت ہول سیل ریٹ پہ بہت زیادہ ریلیف دیا جائے، مہنگائی کو کم دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی عوام کو، اپنے شہریوں کو جس حد تک ہوتا ہے ریلیف دیتے ہیں، جس حد تک ہوتا ہے سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ اور شہری ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، آئیے ڈھونڈتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہاں پہ کیا خریدتے ہیں؟ میں ادھر سوٹ لینے آیا ہوں اپنے لیے کاٹن کا، میں جیب میں 1200 لے کے آیا ہوں، لیکن ادھر 1500 سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں، کھانا پینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کھانا پینا کریں کہ اپنا کپڑا لیڑا پہنیں۔ ہم صرف حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ کی مہربانی ہمیں ریلیف دیں۔ جو سفید پوش طبقہ نا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ٹھیک ہے، تو حکومت سے چاہیے کہ ہمارے لیے بھی کچھ سوچے، اپنا ہی نہ صرف پیٹ بھری جائے۔ پلیز مہربانی حکومت سے میں پھر ایک بار ریکویسٹ کہ عام شہری کے لیے بھی کوئی حقوق ہونے چاہیے، سب کے لیے حقوق ایک جیسے ہونے چاہیے۔ پلیز آپ کی مہربانی ہمارے لیے بھی کوئی فائدہ کریں۔ جی بالکل، ہم لوگوں نے جانا ایک جانب تو جانا کہ بہت سے جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ بآسانی جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہیں، ریلیف پہ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے شہری ہیں جن کو یہاں پر بھی جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ جس دکاندار سے جاتے ہیں کافی جو ہے بحث و مباحثہ جو ہے وہ اس حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ بہت جگہ ریٹ جو ہے وہ انہیں مناسب نہیں لگتے، بہت سے ریٹ جو ہے ان کا کہنا ہے پچھلے سال کی اگر بات کی جائے، پچھلے سال جو تھے بہت سے ریٹ جو تھے اس سے دگنے سے بھی کہیں زیادہ ریٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ ریٹ جو ہے اس حد تک بڑھ چکے ہیں، نہ صرف اگر بات کی جائے شہری اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر و سابق MNA ڈاکٹر فرید احمد پراشا کی المرکزی اسلامی چنیوٹ بازار آمد۔ جماعت اسلامی کے کارکنان اور دران سے خطاب کیا۔ خطاب میں جماعت اسلامی کے منشور پر لیکچر دیا گیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اگر وہ کوئی فرد ہے وہ اس سے کم پہ بھی کر رہا ہے اور نہیں بھی ہم کر سکتے، چندوں پہ ہونا ہوتا ہے، تو ہمارا فرد جو ہے وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کرے کہ جماعت اسلامی کے وسائل اتنے بڑے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو قتل۔ دوسرا جو میرٹ پہ ہے، مجھے نہیں پتا اگر کہیں کوئی خاص بات ہو الگ سے وہ آپ کریں کہ کہیں پہ کوئی میرٹ کے خلاف ہوئی ہے، یہاں تو لوگ تیار نہیں ہوتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کریں۔ میں کتنی مثالیں بیان کر سکتا ہوں، ہماری اپنی قیادت کے اندر آپ سمجھ لیں، قاضی حسین احمد صاحب پہلے میاں طفیل محمد صاحب سے چلے، اس وقت کے وہ ریاست کپور تھلا کے وکیل تھے، پہلے مسلمان وکیل تھے، کہ جو اگر وہ اسی لائن پہ رہتے تو محمود علی قصوری ان کا کلاس فیلو تھا، تو وہ کئی بڑے وکیل جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے، ساری عمر کرائے کے مکانوں میں اور انتہائی تنگی کے اندر وہ رہے۔ قاضی حسین احمد صاحب MSc جغرافیہ تھے، منور حسن صاحب ڈبل MA جو ہے وہ منور حسن صاحب ہے۔ پھر اسی طرح جتنی بھی ہماری قیادت کے لوگ ہیں تو وہ رضاکارانہ کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کوئی اپنی تنخواہ نہیں لیتے،
تو اس لیے یہاں جو ہمارا کمپیریزن ہے ہمارے مطالبے کا وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں آتا. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. اشرف صاحب یہ اشرف صاحب یہ ادھر جی بیٹا